مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ ہمارے محترم بھائی اعجاز احمد چٹھا صاحب ہیں، اور آج ہم ان کا قبول اسلام احمدیت کا واقعہ سنیں گے۔ السلام علیکم اعجاز صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں اپنی جو قبول احمدیت کا جو واقعہ ہے وہ احباب کو بتا سکوں۔ یہ دراصل جو سفر ہے احمدیت قبول کرنے کا، یہ ایک عجیب واقعے سے شروع ہوتا ہے کہ میری عمر اس وقت 12 یا 13 سال تھی کہ ہمارے محلے میں سے ایک احمدی بزرگ گزرتے تھے اور بڑے خوش لباس تھے وہ، ان کے ہاتھ میں اخبار الفضل ہوتا تھا۔ یہ کہہ لیں کہ 1966 کی بات ہے۔ تو وہ جب گزرتے تھے بزرگ تو ہمارے دادا جان کے پاس بیٹھ جاتے تھے باہر سیڑھیوں پہ، تو وہ الفضل کا پہلا پیج سناتے تھے۔ تو میں اس وقت میری عمر 13 سال ہوگی، بس 13 سال تھی، 12-13 سال، 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ تو میں بھی ان کے پاس بیٹھ جاتا تھا، تو وہ پہلا پیج جو الفضل کا وہ سناتے تھے ہمارے دادا جان کو۔ ہمارے دادا جان کوئی احمدی نہیں تھے، ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا احمدیت کا ہمیں۔ تو اس وقت جو اہم بات ہے، اس وقت میرے دل میں یہ خیال گزرتا تھا کہ یہ جو بزرگ الفضل کا جو پیج یا عبارت جو پڑھ کے سناتے ہیں، یہ کوئی آسمانی عبارت لگتی ہے۔ یہ خیال انہی الفاظ کے ساتھ آج بھی مجھے یاد ہے کہ یہ الفاظ میرے دل میں آتے تھے۔ اس کے بعد پھر وقت گزرتا گیا، پھر ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو ہمارے گھر کے قریب ہی اہل حدیثوں کی مسجد تھی، تو مجھے مسجد میں جا کے بڑا شوق تھا اذان دینے کا، تو میں جا کے اسپیکر میں اذان دیتا تھا۔ پھر اس کے بعد مولوی صاحب کے پاس بیٹھ درس وغیرہ سننا۔ تو الحمدللہ میں فرقہ اہل حدیث سے تعلق رکھتا تھا، اور لیکن یہ بات ہے کہ یہ اہل حدیث اور اہل سنت ان کا آپس میں کافی چپکلش چلتی رہتی ہے، کئی چیزوں پہ ان کا جو اختلاف ہے۔ میں ہمیشہ دل میں یہ خیال کرتا تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ ملاقات کا، اللہ تعالیٰ کا جو صحیح صراط مستقیم ہے وہ کون سا ہے؟ تو باہر کیف اس وقت تو یہی تھا۔ اس کے بعد پھر وقت گزرتا گیا، پھر کالج کا زمانہ آیا، تو ہمیں اپنے والد صاحب کی، چونکہ ان کا انتقال ہو چکا تھا، تو ہمیں ایک جگہ سے دوسری شہر میں منتقل ہونا پڑا۔ تو ایک دن سائیکل سے میں آ رہا تھا کالج سے، تو یہ 1973 کا زمانہ ہے، جب کہ جماعت کے خلاف کافی جو باتیں ہو رہی تھیں اور اشتہارات لکھے جاتے تھے۔ تو یہ سیالکوٹ شہر کا واقعہ ہے کہ میں آ رہا تھا، تو ایک جگہ پہ مشہور چوک ہے، ڈرما والا چوک ہے سیالکوٹ میں، تو وہاں پر لاؤڈ سپیکر پہ کوئی جلسہ ہو رہا تھا، تو یہ آواز میرے کانوں میں پڑی کہ جو مرزائیوں کو کافر نہیں کہتے وہ بھی کافر ہے۔ تو میں نے جب یہ آواز سنی تو میں ایک دم بہت مجھے شاک ہوا کہ یہ مولوی صاحب کون ہوتے ہیں دوسرے کے ذہن پر قابض ہونے والے، کہ اگر کوئی شخص کسی کو کافر نہیں کہتا تو وہ بھی کافر ہے۔ یہاں سے میرا دراصل شروع ہوتا ہے سفر دلچسپی کا۔ مجھے بڑی لگی کہ میں یہ پتہ تو کروں کہ پھر جماعت احمدیہ ہے کیا، ان کے عقائد کیا ہے، میں کیوں خواہ مخواہ ایک مولوی صاحب کے کہنے پہ ان کو بھی کافر کہہ دوں۔ خیر یہ سلسلہ میری جستجو شروع ہو گئی، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ جماعت احمدیہ کی مسجد کہاں ہے کہ مخالفت ہر طرف ہو رہی تھی، وہ ڈر بھی تھا کہ پتہ کیا جائے تو پتہ نہیں یہ کیا بات نہ بن جائے۔ تو اس سلسلے میں پھر 1976 میں باہر چلا گیا عرب ممالک میں کام کرنے کے لیے۔ تو کافی میں 4-5 سال کے بعد تقریباً
1983 میں پھر میں واپس آیا ہوں. میں مختلف ملک میں جو کام کرتا رہا. میرے جس طرح لوگ جاتے ہیں باہر کام کرتے ہیں تو لیکن اندر سے ایک جستجو تھی. 1983 میں پھر میں واپس آیا تو ہمارا ایک چھوٹا سا کاروبار تھا یہ فوٹو کاپی مشین کا. تو ایک دن ایک صاحب ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو کتاب ہے اس کی کچھ کاپیاں کروانی ہے. تو باہر کتاب کے باہر لکھا ہوا تھا مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود. تو میں نے دیکھ کے تو بڑا حیران ہوا. میں نے کہا کہ آپ احمدی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے ہیں جو ہمیں احمدی کہہ رہے ہیں, ہمیں تو لوگ مرزا ہی کہتے ہیں. میں نے کہا نہیں, جو احمدی ہے یہ تو ایک اچھا رسپیکٹڈ ورڈ ہے, تو میں تو یہی کہوں گا. میں نے پھر اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اگر مجھے یہ جستجو ہے کہ آپ کا جو عقائد ہیں وہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں آپ کے ساتھ نا میں کسی کو بھیجوں گا کہ آپ کے پاس کسی کو ملاقات کے لیے. غالباً وہ زمانہ بڑا خطرناک تھا تو اس لیے انہیں سیکیورٹی یا احتیاط کے طور پہ بھی شاید انہوں نے مجھے کوئی چیز یا کتاب نہیں دی. انہوں نے کہا میں آپ کو کسی کو آپ کے پاس بھیجوں گا اور کتاب بھی کوئی دوں گا پڑھنے کے لیے آپ کو. میں نے کہا اچھا. تو چند دن گزرے پھر تو خدا کے فضل سے جماعت کے 2 بزرگ جو ہیں وہ میرے پاس آئے دکان پر. تو وہاں سے جو ہے ان کی گفتگو کا آغاز ہوا. ماشاءاللہ بڑے ہی علم والے لوگ تھے اور بڑے تحمل مزاج. انہوں نے سب سے پہلے مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو رفع ہے آسمان پر زندہ جسم سمیت اٹھایا جانا, جو کہ دوسرے جو عقائد ہیں حنفی ہیں یا حدیث ہیں وہ رکھتے ہیں دوسرے مسلمان, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھائے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ تو کہیں بھی قرآن پاک میں نہیں لکھا ہوا. میں بھی کچھ عرصہ عرب ممالک میں نے کام کیا تو تھوڑی بہت میں عربی سمجھتا تھا. میں پھر ایسے کرتا تھا کہ ان کے دلائل جو تھے یا ان کی جو باتیں تھیں یا قرآن کریم سے جو ثبوت تھے وہ گھر جا کے تو اپنے طور پہ میں پھر اسٹڈی کرتا تھا قرآن کریم کو اور دیکھتا تھا کہ جو انہوں نے بات بیان کی ہے وہ درست ہے یا کہ نہیں. تو اس طرح میں نے کافی مطالعہ کیا اور پھر آ کے میں ان سے سوال بھی کرتا تھا. تو واقعی یہ بات صحیح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھایا جانا یہ قرآن کریم میں کہیں نہیں لکھا ہوا. ہاں البتہ حاشیے میں لکھا ہوا ہے ضرور کہ گویا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھائے گئے ہیں. بل رفع اللہ علیہ پر کافی تفصیل سے ہماری بحث ہوئی. تو جماعت کا موقف یہ تھا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف روح جاتی ہے اور یہ دلیل تھی کہ اگر آسمان پر جسم کا اٹھایا جانا ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود تو پھر سب سے بہتر ہے. وہ خاتم الانبیاء بھی ہیں, وہ رحمت للعالمین بھی ہیں, تو ان کو اٹھایا جانا تھا, جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زمین جو ہے اس کو منتخب کیا کہ ان کا جسد خاکی جو ہے اس میں جائے. تو جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ایک چھوٹے سے گروہ کے لیے آئے تھے, بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے رسول ہو کے, تو ان کو خدا تعالیٰ نے آسمان سے 2000 سال پر اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے. پھر اس کے سوال یہ ہے کہ وہ کیا کھاتے پیتے ہیں, ان کا کیا ہے سلسلہ, ان کا کیا ایسا قرآن کریم سے کوئی ثبوت ملتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے اتنے 1000 سال اوپر زندہ جسم سمیت آسمان پر رہے. باہر کیف اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا. تو یہ بات تو خدا کے فضل سے مجھے بہت جلدی سمجھ آ گئی. اس دوران ہمارے ایک عزیز تھے, وہ مجھے ایک دیوبندی مولوی صاحب کے پاس بھی لے گئے. تو وہاں پر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کسی کا رابطہ ہے. میں نے کہا ہاں, میں علم حاصل کرنے کے لیے تو ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ سب کا مطالعہ کرنا چاہیے انسان کو, یہ چیز نہیں ہے. مجھے آپ اب میرے سوال کا جواب دیں
کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ جسم سمیت آسمان پر گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی. انہوں نے وہی آیت جو ہے بل رفع اللہ علیہ مجھے بتائی. تو میں نے کہا اس میں تو عربی الفاظ میں تو کوئی نہیں لکھا ہوا کہ زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھایا جانا. جو بل رفع اللہ علیہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف روح جاتی ہے، جسم ادھر ہی رہ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسے دوسرے انبیاء کی روح گئی ہے تو انہوں نے بھی روح بھی گئی ہے اوپر. بار کیا وہ اصل موضوع کی طرف نہیں آتے تھے بلکہ مجھے ڈراتے تھے کہ آپ نے اب بالکل احمدیوں سے نہیں ملنا، آپ نے ان کے پاس نہیں جانا، وہ بڑے تیز ترار ہوتے ہیں، وہ آپ کو پھنسا لیتے ہیں، تو اس لیے آپ ان سے نہ ملیں. تو اس طرح پھر ان کی مجھے پھر کوئی تسلی نہیں ہوتی تھی ان کے جواب سے کہ جو آپ بھائی آپ قرآن کریم سے یا حدیث سے ثابت کریں، آپ یہ بتائیں. آپ علم تو یہ ہے نا کہ آپ اس کا مدلل جواب دیں. باہر کیف یہ تو 2-3 دفعہ ایسے ہوا. پھر خدا کے فضل سے ہمارا جو ہمارے علماء تھے جن کے ساتھ احمدی جن کے ساتھ رابطہ تھا تو ان کے ساتھ ختم نبوت پہ بھی بات شروع ہو گئی ہوئی تھی. اچھا اس دوران ایک خاص بات ہے کہ خدا کے فضل سے میں تہجد کی نماز پڑھتا ہی تھا. تو یہ جماعت کے بزرگوں نے مجھے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، خدا تعالیٰ آپ کو بتائے گا. مجھے یہ بات بہت پسند آئی. تو میں نے تہجد میں بھی ویسے بھی نمازوں میں دعا کرنی شروع کر دی کہ اے میرے پیارے خدا جو تیرا راستہ ہے سچا، اگر تو امام مہدی آ چکے ہیں تو مجھے بھی میری بھی رہنمائی فرما. تو میں نے ایک دن رات کو ارادہ کیا کہ اے خدایا مجھے 3 بجے جاگ آ جائے نوافل پڑھنے کے لیے. اور مجھے وہ 3 بجے کا وقت جو ہے بڑا اچھا پسند تھا. اور یہ خدا کا فضل ہے کہ میں نے بعد میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ آپ کو بھی 3 بجے کا وقت نوافل کا بہت پسند تھا. تو یہ بھی ایک نسبت ہے. خیر یہ ہے کہ میں نے رات کو ارادہ کیا کہ اے میرے اللہ مجھے 3 بجے جاگ آ جائے. تو ایک خواب کے بعد میری آنکھ کھلی تو جب میں نے سامنے گھڑی دیکھا تو 3 بجے ہوئے تھے. اب وہ خواب یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں خواب میں ایک بہت بڑی عمارت ہے سفید رنگ کی، بہت بڑی عمارت سفید رنگ کی ہے. اس کے ساتھ ہمارا گھر جو ہے وہ جڑا ہوا ہے، منسلک ہے ہمارا گھر، اور ہمارا گھر بھی سفید رنگ کا ہے. اور میں باہر کھڑا ہوں اور اندر سے آواز آ رہی ہے، کوئی تقریر وغیرہ ہو رہی ہے. پھر دیکھتا ہوں اس عمارت کے باہر ایک بزرگ کھڑے ہیں جنہوں نے سفید لباس پہنا ہوا ہے اور سر پہ پگڑی ہے. تو مجھے پیچھے سے آواز آتی ہے کہ یہ خلیفۃ المسیح ثانی ہے. تو وہ میرے پاس آتے ہیں، اتنے میں مجھے آ کے گلے لگاتے ہیں اور مجھے حاجی صاحب کہہ کے پکارتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں حضور، خواب میں کہتا ہوں ان کو حضور میں نے عمرہ کیا ہوا ہے، میں نے حج نہیں کیا ہوا. تو انہوں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے، آپ تسلی رکھیں، آپ اطمینان رکھیں. انہوں نے مجھے اپنے ساتھ گلے لگایا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے کوئی چیز جو ہے وہ میرے جسم کے اندر سرایت کی ہے. خیر میں بڑا خوش ہوتا ہوں خواب میں کہ حضور جو ہیں خلیفہ وقت ہمارے گھر آئے ہیں. وہ ایسے ہمارے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں. تو میری جو وائف ہیں وہ باہر آتی ہیں تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں حضور کو آپ بٹھائیں، گھر میں تو باہر کوئی چیزیں لانی ہے کھانے پینے کے لیے. تو میں پوچھتا ہوں اپنی وائف سے تو وہ کہتی ہیں نہیں ہمیں سب کچھ موجود ہے اور آپ باہر سے جا کے تھوڑا سا فروٹ لے آئیں. تو میں نے زندگی میں کبھی وہ سائیکل ٹوکری والی دیکھی بھی نہیں تھی. تو خواب میں وہ ایک سائیکل ہے جو جس کے آگے ٹوکری وغیرہ لگی ہوتی تھی. تو وہ میں لے کے تو باہر جاتا ہوں تو یہاں پہ میری پھر آنکھ کھل جاتی ہے. تو اب مجھے جستجو تھی، جب صبح آنکھ کھلی تو میں نے محسوس کیا کہ میں کسی اور عالم میں تھا، کہیں اور ایسے جہان میں تھا. تو میری آنکھ مجھے کیوں جاگ آئی ہے؟ وہ تو منظر بڑا پیارا تھا، وہ عالم تو کوئی اور تھا. خیر میں کافی دیر ایسے رہا. مجھے بعد میں پتہ چلا کچھ دیر بعد کہ میں تو دنیا میں ہوں. جب آنکھ کھلی تو دیکھا تو 3 بجے ہوئے تھے. تو میں نے اس کو، میرا دل جو تھا بڑا خوش تھا. میں نے
اٹھ کے تو نوافل پڑھے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت رویا. تو میں نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ. تو اس کے بعد پھر میں یہ خواب کی جو تعبیر تھی اس کا مجھے جستجو تھی کہ یہ اس کا پتہ چلے. تو میں نے اپنے بزرگوں کو بتایا تو انہوں نے تعبیر رویا کی ایک کتاب ہے امام محمد بن ابن سیرین کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہے. تو انہوں نے وہ کتاب بھی دی مجھے اور یہ بتایا کہ اور میں نے خود دیکھی وہ تعبیر یہ تھی کہ خواب میں سفید عمارت کا دیکھنا کسی جماعت کے ساتھ منسلک ہونے پر دلیل ہے. تو الحمدللہ مجھے پھر بہت ہی تسلی ہوئی, بہت مجھے خوشی ہوئی کہ یہ تو جماعت احمدیہ ہے. پھر میں نے زیادہ دلچسپی کے ساتھ ان سے جو ہے بات کرنی شروع کر دی ختم نبوت کے اوپر. تو الحمدللہ اس دوران مسیح ہندوستان میں انہوں نے مجھے کتاب دی, وہ میں نے پڑھی. پھر تذکرۃ الشہادتین بھی پڑھی میں نے. تو اس سے مجھے بڑی تسلی ہوئی. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات جو ہیں ان میں ایک جادو ہے اور بہت ہی متاثر کرنے والی تحریرات ہیں. یہ جو لوگ خواہ مخواہ مخالفت کرتے ہیں, میرے خیال میں اگر آرام سے تحمل سے اور علم حاصل کرنے کی نیت سے اور دعا سے کام لیں, اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ اے اللہ ہماری رہنمائی فرما, تو یقیناً خدا تعالیٰ آپ کو رہنمائی عطا فرمائے گا اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی پر آپ کو بتائے گا وہ. تو الحمدللہ تو یہ کافی عرصہ پھر میں نے مطالعہ کیا اور جو حضرت مسیح موعود السلام کا جو دعویٰ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو نبی کہا ہے, کس طرح کا نبی کہا ہے. تو پھر میں اس پہ پڑھا کیونکہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاک پا ہوں. اگر میرے اعمال پہاڑوں کے برابر ہوتے تو یہ میں جو شرف ہے مکالمہ مخاطبہ کا یہ کبھی حاصل نہ کر سکتا اگر مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ ملی ہوتی. تو یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ وہ آخر وقت میں امام مہدی آئیں گے تو وہ بھی تو نبی اللہ ہوں گے, اللہ تعالیٰ سے وہ ہدایت پائیں گے تو تبھی لوگوں کو ہدایت دے سکیں گے نا. تو اس لیے ایسا نبی کہ جو غیر تشریحی نبی ہے, جس کی اپنی کوئی شریعت نہیں ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی کاروبار ہے سارا. آپ کی تمام جو کتابیں ہیں, آپ کی تمام جو ملفوظات ہیں, جو یہ کسی نہ کسی رنگ میں قرآن کریم اور احادیث ہی کی تشریحات ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھ کر پھر آپ کا کلام پڑھ کے پھر آپ کا منظوم کلام جو ہے وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا, تو اس نے دل پہ بہت گہرا اثر کیا. الحمدللہ میں نے پھر بیعت کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح رابع اس وقت چلے گئے ہوئے تھے لندن میں. تو میں نے پھر ہمارے مربی صاحب تھے ادھر سیال کوٹ میں, وہ جو کبوتراں والی مسجد جو ہے کبوتروں والی, تو ان مربی صاحب کو میں نے بتایا تو پھر بیعت کا خط میں نے لکھ دیا. الحمدللہ یہ 1985 کی بات ہے کہ میں نے اپنا جو بیعت کا خط ہے, پھر حضور انور کا حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے خطوط میرے پاس موجود ہیں. انہوں نے جو کچھ مجھے دعائیں لکھی خدا کے فضل سے وہ ویسے ہی پوری ہوئی ہیں. یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ آپ کا جو اب آپ ایک جماعت میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت بھی تو ساتھ ہونی چاہیے نا آپ کے یقین کو پختہ کرنے کے لیے. پھر میں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. ایک مسجد ہے, اس میں جو وہ ہماری مسجدوں میں جو صفیں بچھی ہوتی ہیں, تو میں محراب کے پاس کھڑے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دائیں طرف, وہ میرے دائیں طرف کھڑے ہیں. انہوں نے بھی سفید لباس پہنا ہوا ہے, میں نے بھی. تو ہم نوافل پڑھ رہے ہیں, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. اس کے بعد ایک اور منظر میں نے دیکھا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کوئی درس دے رہے ہیں, تو میں اس میں بیٹھا ہوا ہوں. تو اس کے علاوہ پھر حضرت خلیفۃ المسیح رابع کو خواب میں دیکھا.
الحمدللہ بارہا. پھر اس کے بھی علاوہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آج تک مجھے 35 سال ہو گئے ہیں میں نے جماعت کو قبول کیے ہوئے. یہ میں اللہ تعالیٰ کو پورا حاضر نظر جان کے اور پورے یقین سے کہتا ہوں کہ مجھے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ میرے دل میں کوئی شک گزرا ہو. ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا سلوک، اللہ تعالیٰ کا خوابوں کے ذریعے رہنمائی کرنا عظیم الشان ہے. اللہ تعالیٰ، میں تو یہ کہتا ہوں کہ نیک روحوں کو خدا تعالیٰ اس طرف لے کر آئے اور یہ پیغام جو ہے بہتوں کے لیے ہدایت کا باعث بنے. پھر کیا ہوا؟ پھر مخالفت شروع ہو گئی. میرا ایک بیٹا تھا اس وقت 1.5 سال کا. میں نے گھر میں آ کے بتایا تو میری وائف جو ہے وہ تو بہت ناراض ہو گئی اور انہوں نے رونا شروع کر دیا. تو چند دنوں بعد کچھ لوگ جو ہے اکٹھے ہو کے وہ آگے ہمارے گھر میں ہمارے سسرال والوں سے. تو یہ مغرب کا وقت تھا، میں نے وضو کیا ہوا تھا نماز کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نہ شہر کے مولوی صاحب سے یہ دیکھیں کہ ہم نے اشتام کے اوپر کفر کا، یہ جو کافر ہو جاتا ہے بندہ، یہ جو احمدی ہوتا ہے یا مرزئی ہوتا ہے، تو ہم یہ کفر کا فتویٰ جو ہے لکھوا کر لے آئے ہیں. تو آپ ایسا کریں کہ ہمارے کان میں کہہ دیں آرام سے کہ آپ نے بیعت نہیں کی، تو تاکہ ہمارے جو رسوائی نہ ہو ادھر خاندان میں، اور لوگوں کو ہم کیا بتائیں گے کہ ہمارے جو داماد ہیں وہ اس طرح کافر ہو گئے ہیں. انہوں نے مجھے اشتام بھی دکھایا. تو میں نے کہا دیکھیں میں نے وضو کیا ہوا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کو حاضر نظر جان کے بتاتا ہوں کہ مجھے خدا نے بتایا ہے، مجھے کسی بندے نے نہیں بتایا، مجھے خدا نے بتایا ہے کہ یہ جماعت سچی جماعت ہے. وہ کہتے ہیں جی خواب کی کیا بات ہے، خواب تو کسی کو بھی آ سکتی ہے، آپ خواب کی کیا بات کرتے ہیں. میں نے کہا میں عام خواب کی بات نہیں کرتا، یہ خواب ایسی ہے کہ اب میں پورے دعوے سے اور پورے یقین سے کہتا ہوں کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے، خدا نے میری رہنمائی کی ہے اور مجھے اس جماعت میں داخل کیا ہے. خیر وہ اس وقت تو خاموش ہو کے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو بعد میں انہوں نے بعض ان کے کوئی جاننے والے تھے احمدی، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس کا بچے کا سلوک کیسا ہے آپ کی بیٹی کے ساتھ. تو میری وائف نے پھر بتایا اپنے والدین کو کہ وہ تو رات کو اٹھتے ہیں، روتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، بہت میرے ساتھ کام کراتے ہیں اور مجھے کچھ قسم کی تکلیف نہیں ہے، کوئی مالی لحاظ سے بھی نہیں ہے، اور انتہائی نیک ہیں اور کوئی ان میں کوئی برائی نہیں ہے. تو پھر ایسے ہوا کہ انہوں نے پھر طلاق وغیرہ کا تو کوئی مطالبہ نہیں کیا. تو یہ ہے کہ پھر انہوں نے مانا نہیں ہے میری وائف نے، اور انہوں نے کہا نہیں آپ کو ورکلا لیا گیا ہے، آپ سادہ لوگ تھے، آپ سادہ طبیعت کے انسان تھے، نیک تھے، اور انہوں نے آپ کو ورگلا لیا ہے. بہرکیف اس طرح میں نے حضور کو بھی خطوط لکھنے شروع کر دیے اور حضور نے مجھے تلقین فرمائی کہ آپ استقامت کے بارے میں بتایا کہ جب انسان کرتا ہے تو ان پر جب بیعت کرتا ہے تو ابتلا ضرور آتے ہیں، آزمایا جاتا ہے انسان ضرور. اور پھر میں نے تذکرۃ الشہادتین بھی پڑھی ہوئی تھی. اس لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے میرے دل کو طاقت دی. لیکن ہوا یہ حضور کی ہدایت کے مطابق کیا ہے کہ میں نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، صبر کا کرنا ہے، دعا کا کرنا ہے اور نیک نمونہ دکھانا ہے. تو یہی میں نے کام کیے الحمدللہ. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور حضور کی دعاؤں سے یہ ہوا کہ پھر مجھے 1986 میں غیر ممالک میں جانا پڑا روزگار کے لیے. خدا تعالیٰ نے بہت فضل کیا اور پھر میں اس طرح دوسرے ممالک میں چلا گیا کمانے کے لیے. تو مسلسل میں کافی سال جو ہے آتا جاتا رہا. اس طرح میں پھر 88 میں آیا. پھر خدا کے فضل سے ایک بیٹی پیدا ہوئی. پھر اس طرح 94 میں
جو ہے 95 میں مجھے خدا تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا. اس طرح میرے 2 بیٹے اور ایک بیٹی ہیں. بڑا بیٹا جو ہے اس وقت وہ انگلینڈ میں ہے. وہ بھی غیر احمدی ہے, جانتا ہے, سوال کرتا ہے, لیکن میں نے ہمیشہ اس آیت کو جو ہے پڑھا دیکھا ہے, لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. تو یہ ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. باہر کیا میرا کام جو ہے وہ اپنی بات بتانا, دلائل دینا قرآن اور حدیث سے, تحمل سے, اور دعا کرنا. بچوں کو میں نے یہی کہا, بیوی کو بھی یہی کہا, لیکن کبھی زبردستی نہیں کی. ان کا اپنا ہے, اگر وہ مانے تو ٹھیک ہے. میں خلفاء سے, پھر حضرت خلیفۃ المسیح خامس سے بھی, انہوں نے بھی ہدایت یہی دی کہ آپ نے اپنے خاندان سے, اپنی وائف سے, اپنے بچوں سے کسی قسم کا بھی کوئی ایسا سلوک نہیں کرنا, بلکہ اچھا سلوک کرنا ہے, اور اسی پہ میں قائم ہوں. پھر میں 2012 میں مستقل طور پہ پاکستان آ گیا. تو میں نے, بچے بھی بڑے ہو گئے ہوئے تھے, تو بچوں نے کہا کہ ہم نے تو احمدی جو ہے بالکل نہیں ہونا, ہم تو یہ مولوی بتاتے ہیں یہ صحیح ہے, آپ غلط ہیں, آپ نے جو ہے جماعت قبول کی ہے, آپ بھی سوچیں سمجھیں. باہر کیا میں نے کہا کہ اللہ کے فضل سے آپ میری بات سنیں, اور ہم بات کرتے ہیں. تو بات کی ان کے ساتھ, لیکن وہ اس طرح وہ ماننے پہ تیار نہیں ہوتے. کہتے تھے نہیں, لوگ آپ کو انہوں نے ورگلا لیا ہوا ہے, یہ ہے وہ ہے. تو میں نے کہا آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. باہر کیا کوئی سختی وغیرہ کا کوئی نہیں, لیکن اندر ہی اندر یہ کام ایک سلسلہ شروع ہو گیا مخالفت کا, کہ یعنی بچوں کی شادیوں کا. تو پھر جس کو پتہ چلتا کہ باپ تو احمدی ہیں, تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے. تو اس طرح بچوں میں بھی یہ چیز پیدا ہو گئی, بیوی میں بھی, کہ پھر یہ آپ کوئی راستہ اختیار کریں. آپ میرے سامنے اب کوئی صورت نہیں تھی کہ کیا میں جماعت کے ساتھ رہوں یا پھر جو ہے کون سا راستہ اختیار کروں. تو الحمدللہ مجھے تو خدا تعالیٰ کے فضل سے اللہ نے بتایا ہوا تھا کہ یہ جماعت سچی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو عملی شہادت میرے ساتھ تھی, خدا تعالیٰ کا سلوک ایسا تھا الحمدللہ. تو میں نے پھر حضور کو لکھا, حضرت خلیفۃ المسیح خامس کو. ایک بار میں حضور سے ملاقات بھی کر کے آیا لندن میں, تو انہوں نے کہا آپ دعا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر کرے, اور بچوں کو بھی خدا تعالیٰ ہدایت دے دے. تو میں 2011 میں حضور سے ملاقات کر کے آیا. پھر میرا کوئی ارادہ نہیں تھا, میں تو یہ چاہتا تھا کہ میں پاکستان میں ہی رہوں اپنے بچوں کے پاس الحمدللہ. تو لیکن حالات جو ہیں کافی خراب ہو گئے, اور اس طرح سے مطلب کوئی خطرناک قسم کی جو دھمکیاں ہیں یا ماحول ہے, اور پھر احساس کہ میں تو اکیلا ہوں. تو اس لیے پھر ماحول ایسا بن گیا. تو میں نے حضرت خلیفۃ المسیح خامس کو پھر میں نے خط لکھا, تو حضور نے فرمایا کہ آپ کوشش کریں جرمنی کے لیے یا بیلجیم کے لیے, آپ کوشش کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ پھر میں 2012 میں یہاں آ گیا یہ جرمنی میں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں بھی آ کے جو میری ہمیشہ خواہش تھی کہ اللہ میاں مجھے ایک ایسا عمر میں ایک ایسا حصہ عطا کرنا کہ میں خالص طور پر تیری عبادت کر سکوں, واقعی خدا تعالیٰ نے وہ عطا کیا ہے. وہ مجھے اس لیے میں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مکمل یقین رکھتا ہوں الحمدللہ جماعت کی ترقی کے لیے. اور اللہ تعالیٰ اس طرح خدا تعالیٰ کا سلوک ہے کہ الحمدللہ دنیا کی, دیکھیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نشان کہ دنیا کی محبت کے لیے دل کٹے, یعنی دنیا کی محبت سے دل دور ہو, اور اللہ کی محبت جو ہے انسان کے دل میں پیدا ہو جائے, اور وہ اس میں پھر ترقی کرے. کیا یہ سچائی کی نشانی نہیں ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ دنیا سے کٹے اور خدا کی طرف سے لگے, اور نمازوں میں, اور پھر تہجد میں, اور پھر قرآن کریم کی تلاوت میں وہ آپ کو مزہ آئے, وہ آپ کو سرور آئے, اور دعاؤں میں پھر سجدوں میں وہ لذت آئے.
تو یہ سچائی کی ہے کیا یہ یا کہ کوئی جھوٹ کی طرف ہے؟ تو الحمدللہ ایسے نشانات جو ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ پر یقین جو ہے یا جماعت کی سچائی پر یہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ ایسے مواقع بھی آئے ہیں اور پاکستان میں بھی باہر بھی الحمدللہ لوگوں سے ملاقات کرنے کی جو ہے باتوں کا موقع ملا ہے۔ تو خدا تعالیٰ کے فضل سے نصرت رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدا تعالیٰ کی نصرت شامل حال رہی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ ادھر بھی جہاں بھی کہ جرمن لوگوں سے بھی بعض اوقات جو انگلش بولتے ہیں، میں تو جرمن اتنی اچھی نہیں جانتا، لیکن جو لوگ انگلش جانتے ہیں ان سے بھی بات چیت تبلیغی ہوتی رہتی ہے، تو وہ بھی الحمدللہ بات سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں واقعی اس کی ضرورت ہے ہماری جرمن قوم کو، ایسی تعلیم کی، ایسی قرآن کریم کی تعلیم کی، یا ایسی جو تعلیم ہے ہماری جماعت احمدیہ کی، اس کی ہماری کو جرمن لوگوں کو ضرورت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور خدا تعالیٰ کا یہ انتہائی میں کہتا ہوں اس کا فضل ہے کہ آج اگر دیکھیں، اگر اس وقت خدا تعالیٰ فضل نہ کرتا، جب میں نے جب بیعت کی تو مجھے وہ پرانا اپنا واقعہ جو ہے 13 سال کی عمر کا، کہ جب وہ آیا کرتے تھے بزرگ، تو اس وقت خدا تعالیٰ میرے دل میں ڈالا کہ یہ جو عبارت ہے یہ آسمانی عبارت ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو منسلک کر کے میں اللہ تعالیٰ کا ہزار شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اس وقت مجھے چن لیا، اور اس وقت مجھے خدا تعالیٰ نے فضل کیا اور میرے دل میں ڈالا کہ یہ جو عبارت ہے یہ ایک آسمانی عبارت ہے۔ اور واقعی آج دیکھیں آپ، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو الفضل کا جو پہلا اقتباس ہے وہ واقعی آسمانی عبارت ہے یا کہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بے شمار ایسے مراحل آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کبھی ابتلا آیا ہے تو یہ قربانی ہے ایک، ٹھیک ہے بچوں کے ساتھ رابطہ ہے الحمدللہ کوئی بات نہیں ہے، بیوی کے ساتھ بھی ہے، لیکن میں نے اپنے دین کو مقدم کیا ہے، میں نے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا تھا وہ ہے، میں ان کے حقوق ادا کرتا ہوں الحمدللہ، ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن میرا کام یہی ہے کہ میں اس ایمان پہ اپنی جان دے کے بھی ثابت کر دوں کہ الحمدللہ یہ سچا ہے، میرا خاتمہ اسی پہ ہی ہے۔ اور بچے ہو سکتا ہے بعد میں سمجھے، بعد میں ان کو خیال آئے، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ یہ پھر انبیاء کے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے، قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں، اور قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں ضرور۔ اللہ تعالیٰ جو یہ میری جو ریکارڈنگ ہے یا جو ویڈیو ہے دوسروں کے لیے ہدایت کا موجب ہو۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، آپ نے مجھے موقع دیا اس طرح ہوا۔ جزاک اللہ، بہت ہی ایمان افروز واقع اعجاز صاحب۔ آخر میں ہم آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور آپ کے جو بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں بیوی بھی، کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اور ہم تمام لوگوں کو کہتے ہیں جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے بھی دعا کریں۔ تو اعجاز صاحب جزاک اللہ، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اللہ آپ کو اور توفیق دے کہ آپ جماعت کی خدمت کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ جزاک اللہ السلام علیکم۔ If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد